بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ ازمیر کا ایک ہندو پنڈت اپنے ساتھ روز دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا اور سارا دودھ انہیں چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں انڈھیلاتا۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا، آپ ہر روز دودھ کہاں لے کر جاتے ہو؟ ہندو پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹی کی دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھا کر آتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ ہندو پنڈت کہتا ہے کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ پیتے نہیں ہیں، ہم ان کے چرنوں میں چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، اگر وہ دودھ پیتے نہیں ہیں تو آپ ہر روز وہاں دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے کہ بیٹی، ایسا بہودہ باتیں نہیں کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا، کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا کہ بیٹی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی کے بار بار ضد کرنے پر پنڈت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بس یاد رکھنا جب مندر میں کوئی نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر پر جاتی ہے اور بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو دودھ پی لے۔ بت تو آخر بت ہی تھا، وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ لڑکی غصے سے بولی، اگر تو میرا خدا ہے، میری آواز سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی ہے اور آخر کار لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر دے مارتی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ضد کو برقرار رکھتے ہوئے کہتے جاتی ہے کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا، تبھی میں اپنے گھر کو واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہاں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری لڑکی روتی چلاتی ہوئی بس یہ الفاظ کہتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ لڑکی کا خوش قسمت تھی کہ اس وقت حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر اس گلی سے ہوتا ہے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور سر سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمت اللہ علیہ کی چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی، تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرا خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پھر سے لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی، میں اپنے خدا کو کہہ رہی ہوں کہ دودھ پی لو تاکہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا سنتا اور کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، بت کبھی حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی، میں نے اپنے خدا کو تو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب لڑکی میں یہ جنون دیکھتے ہیں تو بت کے پاس جا کر بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کہ اس لڑکی کے سر سے خون بہ رہا ہے؟ بس آپ کا ہاتھ لگتے ہی بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بت نے دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بت دودھ پی لیتا ہے تو بچی بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، میری قسم پوری ہو گئی ہے، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں جاتی ہے تو گاؤں والے لڑکی کی حالت کو دیکھ کر پنڈت سے کہتی ہے کہ تیری بچی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا، اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے تیرے بچی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے تیری حالت ایسی کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی میری عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلے صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ لڑکی بت سے کہتی ہے کہ اے خدا، دودھ پی لے، ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے، پر بت بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہاں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ اے لڑکی، پاگلوں والی حرکت نہ کر،
دیوتا حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی کہتی کہ اے میرے خدا، تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے، پر بت کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی کہتی ہے کہ دودھ پیتا ہے یا میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں؟ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا پی جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا، وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں اس کا نام اور پتہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اب سب گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے، یہی ہے وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا ہے۔ سب آپ رحمت اللہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، بابا جی، وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی، آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کی بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ بابا، آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جنگل سے گزرے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کو پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر ریاضت اور مسجات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانا پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں سے آگ کی پوجا کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں دوزخ میں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پوجا کرو، یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنی دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا، آگ کا کام ہی ہے تو جلانا، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ ہی چل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں چلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو، ہم خدا کے پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کی تو دور کی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی، پھر بھی اس پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔